اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکوں گی۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ اس نے پھر منہ گھما لیا اور پھر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی۔ میں بھی اب دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ مجھے ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ یہ اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹے گی، اس لیے میں نے ابھی خاموشی اختیار کرنا ہی مناسب سمجھا۔ میں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر میں نے مزید فورس کیا یا میں اس بات پہ زور دوں کہ ہمیں ایسا کرنا ہی کرنا ہوگا تو ظاہری بات ہے کہ یہ میری بات کو تسلیم نہیں کرے گی اور یہ بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ مسئلہ یہ تھا نا کہ اس بات کو میں بگاڑنا نہیں چاہتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ بات بن جائے اور پھر ہمیشہ کے لیے بن جائے۔ تو اب اگر ہمیشہ کے لیے اگر آپ کوئی کام کروانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی لمبی پلاننگ کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہی بات سوچ کر کے میں نے خاموشی اختیار کر لی اور پھر میں بھی دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ میری وہ تمام چیزیں آج ضائع جانے والی تھیں جن کا میں استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یا کر چکا تھا۔ بہرحال میں دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا اور پھر آہستہ آہستہ میں بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ سوئی یا نہیں سوئی، کب سوئی، لیکن بہرحال میں سو گیا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں نے اس کو کسی بات کو لے کر کے مخاطب نہیں کیا۔ میں نے بیسکلی اپنا منہ پھلا رکھا تھا اور میں بالکل ہی اسے لفٹ کروانے کے چکر میں نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کے خود ہی کچن میں چلی گئی اور اس نے ناشتہ بنانا شروع کر دیا۔ رات والے واقعے سے شاید وہ بھی بہت زیادہ دل برداشتہ تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اب میں نے کیا کرنا ہے، لیکن میں ذہن ہی کے اندر ہی اندر کوئی پلاننگز کر رہا تھا۔ میرا دماغ کوئی نئی ترکیب سوچ رہا تھا جس ترکیب سے میں اسے ہمیشہ کے لیے حاصل کر سکوں، لیکن یہ کیسے ممکن تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا، اس کا مجھے ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ ناشتہ بنانے لگی اور میں چپکے سے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہاں، میں اتنا ضرور کہہ کر گیا تھا، جیسے کہ بندہ خود کلامی کے انداز میں کہتا ہے کہ ذرا بازار تک ہی ہوا ہوں، ذرا بازار تک چکر لگاؤں۔ تو اس قسم کی انداز میں نے خود کلامی میں کچھ ایسے ہوا میں بات کی اور پھر میں بازار کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ بازار میں آ کر کے میں تھوڑی دیر ادھر ادھر گھومتا رہا اور پھر مجھے ایک خیال، ایک ترکیب آ ہی گئی اور پھر میں نے اس ترکیب پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ابھی اگر اس ترکیب کو آزماتا تو اسے شک ہو سکتا تھا، لیکن میں اسے کسی قسم کا شک ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں ابھی اس ترکیب کو آزمانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خیر، بازار میں گھوم گھام کے کچھ چیزیں میں نے خریدیں اور تھوڑا سا فروٹ میں نے لے لیا اور میں گھر آ گیا۔ گھر آ کر کے میں نے وہ فروٹ جو ہے وہ فوری طور پر خود ہی کھانا شروع کر دیا، خود ہی کاٹنا شروع کر دیا۔ اس سے میں نے اب بھی کوئی لفٹ نہیں کروائی تھی۔ کرتے کراتے آج کا دن بھی گزر گیا۔ ہم نے روٹی بھی کھائی، کھانا وغیرہ ہم ساتھ ہی کھاتے رہے، ناشتہ بھی کر لیا، دوپہر کا کھانا بھی کھایا، رات کے لیے بھی جو دوپہر کو بنایا تھا وہی رات کو بھی کھا لیا۔ اسی طریقے سے ہمارا سارا دن گزر گیا۔ رات آ گئی، اب پھر وہی کمرہ تھا، وہی ایک ہی چارپائی تھی اور ہم دونوں تھے۔ وہ بھی جا کر ایک طرف لیٹ گئی اور میں بھی جا کر کے ایک طرف کے لیٹ گیا۔ اب میرا جو مرحلہ تھا وہ شروع ہونے والا تھا، دوسرا، میری اسکیم کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا تھا اور وہ مرحلہ بڑا ہی دلچسپ ثابت ہونے والا تھا۔ ایک چھوٹا موبائل تھا میرے پاس جو کہ میں نے جو میں نے کپڑے پہن رکھے تھے اس کپڑے کی شلوار کی جیب میں تھا۔ یہ بالکل چھوٹا سا موبائل تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چھوٹا موبائل بٹنوں والا بھی آیا تھا۔ میں نے اس موبائل کے ساتھ پوری سیٹنگ کر رکھی تھی۔ میں نے ایک میسج کو ٹائپ کر کے اور ایک ان نون سم ڈال کر کے اس موبائل کو اپنی جیب میں ڈال کے رکھا تھا اور پھر میں نے اس کو سینڈ والا بٹن کلک کر دیا۔ میرا سینڈ والا بٹن کلک کرنے کی دیر تھی کہ میسج کی ٹیون بجی اور یہ میسج جو ہے یہ زبیدہ یعنی میری سوتیلی ماں کے فون میں آیا۔ جیسے ہی یہ میسج بجا اس نے فٹافٹ سے اس میسج کی طرف دیکھا اور پھر اس میسج کو اوپن کر کے پڑھنے لگی۔ میں منہ دوسری طرف کر کے لیٹا ہوا تھا اور میرے ہاتھ میں اپنا اینڈرائڈ سیٹ تھا جو کہ میں چلا رہا تھا، یعنی میں نے اپنے موبائل سے میسج نہیں کیا اور کیونکہ میرا نمبر بھی نہیں تھا، میں اس وقت ٹک ٹاک دیکھنے میں مگن تھا۔ یعنی اس نے اس چیز کو اچھی طرح سے پرکھ لیا کہ میں میسج نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی میں نے اس میسج کو ٹائپ کیا ہے۔ بہرحال وہ جو میسج تھا اسے کاشف کی طرف سے آیا تھا اور کاشف نے ان ویڈیوز کو
انٹرنیٹ پہ چڑھانے کا، فیس بک پہ شو کرنے کا کہا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں بہت جلد یہ ویڈیوز انٹرنیٹ پہ چڑھا دوں گا اور انہیں فیس بک میں یا پھر واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دوں گا۔ اس میسج کو پڑھنے کے بعد وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور کافی پریشان نظر آنے لگی۔ اس نے میرا کندھا ہلایا لیکن میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، میں اپنی ٹک ٹاک دیکھنے میں مگن رہا۔ 2 سے 3 بار جب اس نے مجھے کندھا ہلایا تو میں نے اس کو پوچھا کیا ہے، کیا پرابلم ہے تمہیں، تم مجھے کیوں ایسے بلا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ بہت بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کیا گڑبڑ ہو گئی ہے؟ تمہارے دوست کاشف نے مجھے ایک میسج بھیجا ہے۔ میں نے کہا کس چیز کا میسج بھیجا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہیں ان کو میں انٹرنیٹ پہ چڑھا دوں گا، فیس بک پہ چڑھا دوں گا، واٹس ایپ گروپس میں شیئر کر دوں گا۔ تو میں نے کہا پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تم خود دیکھ رہی ہو میری تو اس سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی میں نے اس سے کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ بہرحال مجھے اس پہ غصہ تو ہے۔ کہنے لگی نہیں تم اسے روکو، اس کا کوئی حل نکالو۔ میں نے کہا کیا حل نکالوں؟ حل ان لوگوں کا نکالا جاتا ہے جو ساتھ دیں، جو خوشی اور غم دونوں میں ساتھ دیں، اور تم تو نہ خوشی میں ساتھ ہو نہ غم میں ساتھ ہو، ٹھیک ہے؟ اپنے کام سے کام رکھو، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے ایک دفعہ سے پھر اپنا منہ گھمایا اور پھر میں دوبارہ ٹک ٹاک دیکھنے میں مگن ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک وہ ایسے ہی بیٹھی سوچتی رہی اور پھر اس نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ اب کتنے دن میں جو ہے گھر کا مالک آ جائے گا؟ میں نے کہا میں نے تمہیں بتایا تھا 2 سے 3 دن تک کے اندر تو وہ آ جائے گا، لیکن تم اب کیوں پوچھ رہی ہو؟ کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ 2 سے 3 دن ہی ہوگا جو بھی ہمارے درمیان ہوگا۔ میں نے کہا سوچ لو، یہ نہ ہو کہ تم بدل جاؤ یا بعد میں کہو جی کہ ایسا نہیں ہوگا۔ کہنے لگی نہیں تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گی، یہ 2 سے 3 دن میں ہوگا، بس تم یہ ہے کہ تم اپنے دوست کاشف سے فون پہ بات کرو اور اس کو بولو کہ کسی طریقے سے وہ ان ویڈیوز کو انٹرنیٹ پہ نہ چڑھائے اور نہ ہی مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، کاشف سے میں بات کر لوں گا، تم اس بات کے لیے بے فکر ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات کے لیے بے فکر ہوں۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گیا، اگلے دن ہمارے کپڑے کافی بہتر ہو چکے تھے اور ہم لوگوں نے کپڑے اپنے جو ہے وہ تبدیل کر لیے تھے۔ جو گیلے کپڑے تھے ان کو ہم نے دوبارہ سے بدل لیا تھا اور چادریں جو تھی وہ غائب ہو چکی تھی۔ اب ہم چادروں میں نہیں تھے بلکہ باقاعدہ سے اپنے کپڑوں میں موجود تھے۔ اس کے اقرار کے بعد مجھے اور چاہیے کچھ نہیں تھا۔ 2 سے 3 دن میں اسے اپنی مرضی سے یہاں رکھ سکتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ یہاں پر کسی نے کوارٹر کے لیے نہیں آنا تھا، جس نے آنا تھا اس کا تو بس ایک بہانہ تھا۔ 3-4 دن بعد میں خود ہی اسے کوئی نیا بہانہ بنا کر کے یہاں سے لے جاتا، اور پھر یہی ہوا، ہم لوگ وہاں پر 3 سے 4 دن ہی رہے۔ اس دوران کوئی وقت، کوئی دن ایسا نہیں گیا، کوئی ٹائم ایسا نہیں گیا کہ جب میں نے انجوائے نہ کیا ہو۔ میں پوری طرح سے اپنی مستی میں مگن، اپنے پورے طریقے سے میں اپنے معاملات کو انجوائے کرتا رہا۔ ہر رات، ہر دن، جب بھی میرا من چاہتا میں اپنی انجوائمنٹ شروع کر دیتا۔ شروع میں اس کے اندر کچھ جھجک تھی، کچھ انکار تھا، لیکن وہ انکار اور جھجک آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے سے بالکل انجان نہیں رہے تھے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔ وہ کافی خوش تھی کیونکہ اس سے پہلے اس کی شادی جہاں پر ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیسا شوہر ملا تھا، ایک بوڑھا آدمی۔ اب ایک جوان کے ہتھے وہ چڑھی تھی، اور جوان آدمی بہرحال جوان ہی ہوتا ہے۔ میں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پورے سسٹم کے ساتھ اس کو ان 3 سے 4 دنوں میں ہر طرح سے استعمال کر لیا تھا۔ 4 دن گزر جانے کے بعد اب ایک نیا ڈرامہ کرنا تھا کہ میں نے ایک فون آنے کا بہانہ کیا اور اسے بتایا کہ بھئی یہ جو بندہ پیسے دینے والا تھا یہ اب کہتا ہے کہ پیسے تو تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دوں گا، مجھے تو آنے میں مزید دن لگ جائیں گے، تو میں زیادہ دن یہاں پہ ٹھہر نہیں سکتا، مجھے واپس جو ہے وہ لاہور ہوٹل جانا ہوگا۔ تو تم ایسا کرو کہ تم بھی پنڈی چلی جاؤ اور میں بھی لاہور چلا جاتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں اس سے پیسے لے لوں گا اور بہت جلد تمہیں آن ملوں گا۔ لہٰذا اس دن میں نے اسے بس پہ بٹھایا اور راولپنڈی کے لیے روانہ کر دیا اور خود میں لاہور آ گیا۔ لاہور آ کر کے میں سیدھا اپنے ہوٹل کے مالک کے پاس گیا، جس کا وہ فلیٹ تھا، جہاں پر میں اس وقت 3 سے 4 دن گزار کر کے آیا تھا۔ وہاں پر جا کر کے میں نے اپنے ہوٹل کے مالک سے اس فلیٹ کے سودے کے بارے میں بات کی۔ وہ آبادی سے ہٹ کر ایک قدرے ویران جگہ پر تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں وہ خرید لوں گا، اور پھر واقعی میرا اس کا سودا ہو گیا اور میں نے اسے آسانی سے خرید لیا۔
اس کو خریدنے کے بعد میں وہاں سے نکل آیا اور پھر میں آپ کو یہ بتاؤں اس کام میں 3 سے 4 دن لگ گئے تھے کہ میں اس کا سودا کرنے اور خریدنے میں۔ لہٰذا میں نے اب راولپنڈی جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس گھر کے کاغذات اب میرے پاس تھے اور میں اس گھر کا مکمل طور پر مالک تھا۔ میں پنڈی کے لیے لاہور سے روانہ ہو گیا اور جب میں راولپنڈی پہنچا تو اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ دروازے پر دستک کے جواب میں پہلے تو تھوڑی دیر تک دروازہ نہیں کھلا، لیکن جب میں نے 2 سے 3 بار دستک دی تو میری سوتیلی ماں نے آ کر کے دروازے پہ پوچھا کون ہے۔ میں نے کہا میں ہوں، دروازہ کھولو۔ میری آواز سنتے ہی اس نے دروازہ کھول دیا اور پھر میں گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اندر جیسے ہی داخل ہوا میں سیدھا کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آیا میں نے لائٹ آن کی جو کہ بند تھی، اور پھر میں نے اپنی سوتیلی ماں کی طرف اپنی توجہ کی۔ اس نے کہا تم اتنی رات کو؟ میں نے کہا ہاں، میں ہوٹل کی جاب چھوڑ آیا ہوں، اب میں کچھ اور کام کروں گا، لہٰذا اب مجھے یہیں تمہارے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ میں نے کچھ اپنا کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میں وہ پیسے بھی لے آیا ہوں جو 2 لاکھ روپے میں نے اپنے اس دوست سے لینے تھے۔ کاغذات یا مکان کے بارے میں نے ابھی اسے نہیں بتایا، لیکن میں نے اسے یہ ضرور بتایا کہ میں اسے بہت جلد ایک بڑی خوشخبری سناؤں گا۔ وہ میرے پر آنے پر خوش تھی۔ اس نے مجھے کھانے کے لیے پوچھا تو میں نے اسے بتایا کہ نہیں، جیسے ہی میں اڈے پہ اترا تھا میں نے فوری طور پہ روٹی کھا لی تھی اور اب مجھے کسی چیز کی بھوک نہیں ہے، مجھے صرف اب ایک ہی چیز کی بھوک اور پیاس ہے اور وہ ہے تمہاری۔ تو کہنے لگی کہ نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ کے اور میرے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ جب تک میں اس گھر میں رہوں گی اور آپ کے دوست جو ہے جس سے آپ نے پیسے لینے تھے وہ نہیں آ جائے گا، اس وقت تک میرا آپ کا جو بھی ہوگا وہ 3 سے 4 دن جو آپ کو ملیں گے وہی ملیں گے۔ میں اس سلسلے کو ساری زندگی کے لیے نہیں بنانا چاہتی ہوں، میں اس کام کو ساری زندگی کے لیے نہیں کرنا چاہتی ہوں، لہٰذا اب مجھے معاف کریں اور میں اب آپ کا مزید اس میں ساتھ نہیں دے سکوں گی۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو بھی بات سنو، بات تو ہے سیدھی سی میں جو تم سے کرنے لگا ہوں۔ کوئی ایک جھجک ہوتی ہے، ایک شرم ہوتی ہے، جب وہ ایک دفعہ کسی کی ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ بندہ جو ہے وہ جو چاہے مرضی کرتا رہے۔ تو اصل یہ ہے کہ میری اور تمہاری محبت، چاہے وہ ایک بار ہمارے درمیان کچھ پیار ہوا یا پھر 1000 مرتبہ ہمارے اور تمہارے درمیان محبت ہوئی یا پیار ہوا، تو وہ چاہے 1 دفعہ ہوا یا چاہے 1000 دفعہ ہوا، اب اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر کہ میں اس کی طرف بڑھا، وہ پیچھے ہٹنے لگی اور پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ بستر پر گر گئی۔ میں تو بس اسی موقع کی طاق میں تھا کہ وہ پیچھے ہٹے اور جا کر بستر میں گر جائے۔ جیسے ہی وہ بستر میں گری میں نے بھی اپنے کام کا آغاز کر دیا۔ اس کا احتجاج نہ ہونے کے برابر تھا، اور پھر میں نے اپنا پورا کام پوری تسلی سے کرنے کے بعد اپنی چارپائی پہ آ کے سو گیا، وہ بھی اپنی چارپائی پہ سو گئی۔ پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ اب تو نہ دن دیکھا جاتا تھا نہ رات، اور نہ ہی کسی رشتے کی کوئی قدر یا پرواہ رہی تھی۔ میرا جب بھی من کرتا میں اسے استعمال کر لیتا، اس کے ساتھ ہو لیتا۔ میں اب اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا تھا اور وہ بھی اب میرے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہو چکے تھے، لیکن اب ایک خدشہ جو ہے اسے اور مجھے دونوں کو تنگ کرنے لگا، اور وہ خدشہ یہ تھا کہ جب تک ہم اس مکان میں رہیں گے، اس گھر میں رہیں گے، یہاں پر اڑوس پڑوس میں لوگ رہتے ہیں جو کہ ہمیں جانتے ہیں۔ یہ ایک آباد محلہ ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو بہت سے لوگ اچھے طریقے سے پہچانتے ہیں، وہ ہمارے رشتے سے بھی واقف ہیں اور ہمارے باقی معاملات سے بھی واقف ہیں۔ اس لیے یہاں پر رہ کر کے ہم لوگ اپنا یہ شیطانی کھیل کھل کھیل کر نہیں کھیل سکتے۔ ہماری یہ جو محبت تھی، یہ چاہے پاک محبت تھی یا خاک محبت تھی، لیکن اس محبت کو ہم ان لوگوں کے سامنے اپنے برم قائم نہیں رکھ سکتے تھے۔ جب مجھے اس بات کا میری سوتیلی ماں نے کہا تو میں نے اس سے اس بات کے لیے تسلی دی کہ اس بات کی فکر کرنے کی اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں وہ گھر یاد ہے کہ جس گھر میں ہم 3 سے 4 دن رہے ہیں اور ہم نے خوب انجوائے کیا ہے اپنی زندگی کو؟ اس نے کہا ہاں، مجھے اچھی طرح سے وہ گھر یاد ہے۔ تو میں نے کہا پھر سمجھ لو کہ وہ گھر بھی میرا ہو چکا ہے۔ کہتی ہے میں سمجھی نہیں، آپ کا کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا میں نے کچھ سیونگ کر رکھی تھی، میں نے وہ گھر خرید لیا ہے، اب وہ گھر بھی میرا ہے۔ اب میرے پاس اتنے پیسے بھی ہیں کہ میں اس شہر میں دوسرے شہر میں جا کر بھی کاروبار کر سکتا ہوں اور میں وہاں پر بھی رہ سکتا ہوں۔
لہٰذا اب تم یہ ذہن میں رکھو کہ ہم بہت جلد اس مکان میں شفٹ ہو جائیں گے. یہ تھوڑا سا سامان جو ہمارا اس مکان میں پڑا ہے اس کو بھی لے جائیں گے، اور پھر اس محلے سے اور اس محلے کے لوگوں سے جان چھوٹے گی. جب ہم ایک نئی جگہ پر جائیں گے وہاں پر لوگ ہمیں جانتے نہیں ہوں گے. تمہاری میری عمر میں 5 سے 6 سال کا فرق ہے، اور اتنی عمر کا فرق لوگ نوٹس نہیں کرتے. تم بھی جوان ہو، میں بھی جوان ہوں، لہٰذا ہم لوگ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ شادی شدہ جوڑا ہیں، اور ہم یہاں پر شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں. کہنے لگی یہ بات باقی تو سب لحاظ سے ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے. جو بھی ہمارے اور تمہارے درمیان اب چل رہا ہے اس کو لے کر تو یہ تمام باتیں سمجھ میں آتی ہیں، لیکن بہرحال کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں، مسلمان ہیں، تو اس لحاظ سے یہ باتیں جو ہیں سمجھ سے باہر ہیں. ظاہری بات ہے کہ اگر کسی نے کبھی ہم سے ہمارا نکاح نامہ طلب کیا یا پھر ہم سے اور کچھ ایسے سوالات کیے جن کے ہم جواب نہ دے سکے تو اس وقت ہم دونوں کیا کریں گے. میں نے کہا یہ تم نے بہت اچھا کہا ہے. جب ہم اس مکان میں جائیں گے ہم فوری طور پہ کورٹ میرج کریں گے، نکاح کر لیں گے. کسی بھی وکیل سے بات کر کے ہم دونوں کورٹ میرج کر لیں گے اور ہم دونوں میاں بیوی جیسے رشتے میں بن جائیں گے. ہمارے پاس ہمارا باقاعدہ سے نکاح نامہ موجود ہوگا، اس لیے ہمیں کسی قسم کی کوئی فکر نہیں رہے گی. ہمارا اصل رشتہ کیا ہے یہ ہم جانتے ہوں گے، اور صرف ہمیں پتہ ہوگا. تم جانتی ہوگی کہ تم میری اصل میں کیا لگتی ہو، اور میں جانتا ہوں گا کہ میں تمہارا اصل میں کیا لگتا ہوں. لیکن اس نکاح کے بعد جو کہ میں تم سے کروں گا ہمارا رشتہ یکسر بدل جائے گا. ہم دنیا میں، معاشرے میں، لوگوں کے سامنے کھل کر ہر کام کر سکیں گے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ گجرات میں ہمارا کوئی اتنا جاننے والا بھی نہیں ہے. رہ گئی رشتہ داریاں تو وہ نہ تمہاری اتنی زیادہ ہیں نہ میری اتنی زیادہ ہیں. کبھی سالوں میں کسی سے کوئی ایسا بندہ مل جائے تمہیں کہ جو تمہارا کسی سے جگہ سے کوئی رشتہ دار نکل آئے، یا پھر میرے ساتھ بھی تو یہی سچویشن ہے. تو اس لیے اب ہم دونوں کو اس بات پر مکمل عمل کرنا ہوگا، اور اب ہم دونوں کو یہاں سے گجرات شفٹ ہو کر کے وہاں پر جا کے ہمیں وہاں کی عدالت سے نکاح کرنا ہوگا، اور ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ رہیں گے. میں اصل میں اسے اس قدر رام کر چکا تھا، اس قدر جو ہے وہ میرے ساتھ اٹیچ ہو چکی تھی کہ وہ اب میری کسی بات پہ نہ نہیں کرتی تھی. میں نے اس سے اپنے ساتھ اس قدر ملا لیا تھا کہ میری ہر بات اب اس کے لیے رائٹ ہوتی تھی، چاہے وہ کتنی ہی رانگ کیوں نہ ہو. میں اندر ہی اندر سے جانتا تھا کہ میرا اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور میں ویسے بھی تو جو اس کے ساتھ کر رہا تھا اس میں نکاح کہاں تھا، یہ سب کچھ تو نکاح سے ہٹ کے ہی تھا. لیکن بہرحال میں نے اس سے اتنا رام کر لیا تھا، انفیکٹ شارٹ کٹ میں کہیں تو وہ میری دیوانی ہو چکی تھی. اور یہ دیوانی میں نے اسے ایسے ہی نہیں کیا تھا. ظاہری بات ہے کہ میرے باپ میں اور مجھ میں بہت فرق تھا. میرا باپ ایک بوڑھا انسان تھا جو کہ اسے سنبھال نہیں سکتا تھا، جبکہ میں اسے بڑی اچھی طریقے سے سنبھالتا تھا. لہٰذا کچھ ہی دنوں میں ہماری یہاں سے شفٹنگ شروع ہو گئی. ہم اڑوس پڑوس محلے والوں سے ملے، اور پھر ہم وہاں اس مکان کو خالی کر کے ہمیشہ کے لیے گجرات چلے گئے. ہم نے اپنے اڑوس پڑوس محلے والوں کو، جاننے والوں کو یہ بھی تک نہیں بتایا تھا کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. بس اتنا بتایا تھا کہ یہ مکان خالی کرنا ہے. ایک اور مکان ہم یہاں راولپنڈی میں ہی رینٹ پر لے رہے ہیں جو کہ ہمیں اس سے اچھا مل رہا ہے. اس قسم کی باتیں کر کے ہم لوگ وہاں سے نکل آئے تھے. کسی کو کوئی خبر نہیں دی تھی کہ ہم لوگ کہاں ہیں یا کہاں نہیں ہیں. پھر ہم گجرات والے مکان میں پہنچ گئے، اور پھر ہماری انجوائمنٹ اسی طریقے سے جاری رہی. ہمارا رشتہ کچھ تھا لیکن ہم کر کچھ رہے تھے. اب تو ہم نے ان چیزوں پر سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا. نہ وہ سوچتی تھی نہ میں سوچتا تھا. رہ گئی کاشف والی ویڈیو والی بات، تو وہ کہانی میں نے ابھی تک اس کے آگے کلیئر نہیں کی تھی. ہاں میں نے اسے اتنا ضرور بتا دیا تھا کہ کاشف نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ انٹرنیٹ پہ ویڈیوز کو نہیں چڑھائے گا، اور اب وہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ نہیں جائیں گی.
ہاں، میں نے اتنا ضرور کیا تھا کہ از رہے احتیاط کہ کبھی یہ مچھلی ہاتھ سے پھسل نہ جائے، میں نے 2 سے 3 علیحدہ علیحدہ میموری کارڈ لے کر کے ہر میموری کارڈ میں وہ ڈیٹا بھیج دیا تھا، اور ان میموری کارڈز کو میں نے اپنی نگرانی میں ایسی جگہ پہ رکھ دیا تھا کہ وہ صرف مجھے ہی پتہ تھا۔ ایک میموری کارڈ جو میرے موبائل میں چلتا تھا اس میں بھی وہ ڈیٹا موجود تھا، اور اس کے علاوہ جو 2 میموری کارڈ میں نے علیحدہ رکھے تھے اس کے بارے میں صرف مجھے ہی پتہ تھا کہ وہ کہاں پر پڑے ہیں۔ یہاں پر آنے کے بعد میں نے اپنا ایک وعدہ ضرور پورا کیا کہ میں نے یہاں کی عدالت سے رجوع کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اب یہ باقاعدہ طور پر میری بیوی بن کر کے سامنے آ گئی اور میرے ساتھ میری بیوی کی حیثیت سے رہنے لگی۔ یہ وہی مکان تھا کہ جہاں پر ہم لوگ برسات میں چھت پر گئے تھے، یہ وہی مکان تھا کہ جہاں پر ہمارے درمیان پہلی بار ایک اور رشتہ قائم ہوا تھا، لہٰذا اب اسی مکان میں ہم میاں بیوی کی حیثیت سے اپنی زندگی کو بسر کرنے لگے۔ ہمارے ہاں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد بھی ہوئی۔ میں آپ کو بتاؤں، میری پہلی بیٹی افشاں ہوئی، اس کے بعد افشاں کے بعد پھر ایک بیٹی ارم ہوئی، پھر ارم کے بعد ایک بیٹی سائرہ ہوئی، 3 بیٹیاں ہوئیں، اور 3 بیٹیوں کے بعد میرا صرف ایک بیٹا ہوا جس کا نام میں نے نوید رکھا۔ میں اب 4 بچوں کا باپ ہو چکا تھا، اور یہاں پر اسی جگہ گجرات میں جہاں پر میرا یہ کوارٹر تھا، جہاں پر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا، یہاں سے کچھ ہی فاصلے پر میں نے ایک کریانے کی دکان کھول لی تھی۔ وقت گزرتا رہا اور پھر بچے بڑے ہوتے چلے گئے۔ ان بچوں کو ہماری اصلیت کا علم نہیں تھا، نہ ہی ہم نے کبھی بچوں کے سامنے کوئی ایسی بات کی تھی۔ اگر کسی بات پر ہماری تکرار یا جھگڑا بھی ہو جاتا تھا تو ہم ان باتوں کو سامنے نہیں لاتے تھے، کیونکہ ان باتوں کو سامنے لانا، اگر ہماری زبان پر یہ باتیں آ گئیں اور لوگوں کو اس اصلیت کا کہیں سے بھی پتہ چل گیا کہ ہم دونوں اصل میں کیا ہیں اور ہم لوگوں کا رشتہ کیا ہے، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتا تھا۔ اس بات سے وہ بھی اچھی طرح سے واقف تھی اور میں بھی اچھی طرح سے واقف تھا، اس لیے ہم ایسی کوئی بات بچوں کے سامنے یا پھر لوگوں کے سامنے نہیں کرتے تھے۔ یہاں کے لوگ اب ہمیں میاں بیوی کی حیثیت سے ہی دیکھتے تھے، اور وہ مجھے اور اس کو میاں بیوی ہی جانتے تھے۔ ان کو یہی پتہ تھا کہ ہم لوگوں نے آپس میں محبت کی ہے اور محبت کی شادی کی ہے، لیکن ہماری اس شادی کی بنیاد کیا ہے اور اس کے رشتے کی حقیقت کیا ہے، اس چیز سے وہ لوگ واقف نہیں تھے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا رہا اور پھر ایک وقت آیا کہ افشاں جوان ہو گئی۔ میں جب یہاں پر آیا تھا اور میں نے کورٹ میرج کی تھی، اس کے کچھ عرصے بعد ہی افشاں کی پیدائش ہوئی تھی۔ افشاں میری اپنی بیٹی تھی، میری سگی بیٹی تھی، جو کہ میری واقعی اولاد تھی وہ میری سوتیلی ماں سے، لیکن وہ تھی میری بیٹی۔ رشتہ بڑا عجیب تھا، اگر میں ایک نظریے سے دیکھوں تو وہ میری بہن بھی لگتی تھی، اور دوسرے نظریے سے دیکھوں تو وہ خود میرا اپنا خون تھا، میری اپنی بیٹی تھی۔ یہ بات تمام بچوں پر لاگو ہوتی تھی، ارم یا سائرہ پر بھی اور نوید پر بھی، کہ دکھنے ایک نظریے سے، ایک رشتے سے وہ سب میرے بھائی بہن تھے، لیکن دوسرے نظریے سے میں ان کا باپ تھا اور ان کی ماں کا شوہر تھا۔ بڑا ہی عجیب رشتہ ہو چکا تھا۔ اب ایک چیز اور ہو گئی، شوگر ہو گئی میری سوتیلی ماں کو یا پھر میری بیوی کو۔ شوگر کی وجہ سے وہ بیچاری بڑی کمزور ہو گئی، وقت کے ساتھ ساتھ اس کی صحت جوانی ڈلنے لگی، اب اس میں وہ طاقت وہ چیز نہیں رہی تھی۔ مجھے بھی اب وہ زیادہ تر اوائڈ کرتی تھی اور کم ہی پاس آنے دیتی تھی، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ایک نئی سکیم بناؤں گا۔ مجھے اب اس کی ضرورت خود بھی نہیں تھی، کبھی کبھار میں باہر بھی منہ مار لیا کرتا تھا، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو مکمل طور پر سدھاروں گا، مجھے کسی کو بھی باہر منہ مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری بیٹی افشاں اس وقت 14ویں سال میں تھی، وہ میرے لیے کافی تھی۔ میں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ میرا دوہرا رشتہ ہے، وہ میری بہن بھی لگتی ہے اور میری بیٹی بھی لگتی ہے۔ اب تو میری نظر اس پر رہنے لگی تھی اور میری تیاری اس کے لیے تھی۔ مجھے نہ ہی شوگر تھی اور نہ ہی کوئی اور تکلیف تھی، میں ہٹا کٹا صحت مند اور طاقتور انسان تھا۔ رفتہ رفتہ میں نے جب دیکھا کہ میری بیوی، جو کہ میری سوتیلی ماں بھی تھی،
اپنی جسمانی صحت کو آہستہ آہستہ کھوتی چلی جا رہی ہے، تو میں نے بھی اس کو کوئی کیئر، کوئی دوائی، کوئی ایسی چیز خاص اس کو احتیاط کرنے کا نہیں بولا، بلکہ میں الٹا اسے اس بات کے لیے اکساتا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ پرہیزی کرے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ اگر تم پرہیزی کرو گی، تم اپنے من پسند چیزیں نہیں کھاؤ گی، یا پھر تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا، تو یہ لوگ ڈاکٹر لوگ یہ ویسے ہی کہتے رہتے ہیں، ویسے ہی بولتے رہتے ہیں۔ اسی قسم کی باتیں کر کر کے میں نے اسے اچھی خاصی بیمار بنا دیا تھا، حتیٰ کہ وہ بستر کے قریب چلی گئی تھی اور بستر کی ہو کر کے رہ گئی تھی۔ اب بستر ہوتا تھا، میری سوتیلی ماں یا میری بیوی ہوتی تھی، اور بس وہ بچیوں کو بول دیا کرتی تھی، گھر کا کام بچیاں کر دیا کرتی تھیں، اسی طریقے کے معاملات چلتے رہتے تھے۔ میں دکان پہ چلا جاتا تھا، رات کو دکان سے واپس آتا تھا، اکثر میرے بچوں میں سے کوئی نہ کوئی دکان پہ کچھ نہ کچھ مانگنے کے لیے میرے پاس چلا آتا تھا۔ کبھی پیسوں کی ضرورت تھی، کبھی کوئی گھر کے لیے سودا چاہیے ہوتا تھا، یا کبھی کوئی چیز جو ہے بازار سے لانی ہوتی تھی۔ تو افشاں جو کہ میری بڑی بیٹی تھی اور اب 14ویں سال میں تھی، اس سے چھوٹی ارم تھی جو کہ 11 سال کی تھی، پھر ارم کے بعد سائرہ تھی جو کہ ابھی 8 سے 9 سال کی تھی، اس کے بعد نوید تھا جو کہ 5-6 سال کا تھا۔ 3-3 4-4 سال کا وقفہ میرے ہر بچے میں تھا۔ اب افشاں جب بھی میرے پاس دکان پہ آیا کرتی تھی تو میں افشاں کو اپنے ساتھ، کیونکہ دکان میری ایسی تھی کہ یہ ایک آپ محلے کی دکانداری کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک کالونی تھی جہاں پہ میں رہ رہا تھا، اور اب یہاں پر اچھی خاصی آبادی ہو چکی تھی، کیونکہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو یہاں پر آبادی کم تھی، لیکن اب یہاں پر اچھی خاصی آبادی ہو چکی تھی۔ افشاں کو میری بیٹی کی حیثیت سے یہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے سارے ہی جانتے تھے، اس لیے جب افشاں میرے پاس آیا کرتی تھی تو میں افشاں کا کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لیا کرتا تھا، اور یہ فائدہ اس طریقے سے تھا کہ میں اندر دکان پہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا تھا، وہ آتی تھی تو اس کو کہا میرا بچہ آیا، میرے پاس آ جاؤ، میری جان، میرا بیٹا، اس طریقے سے میں اس کو پچکار کے اپنے پاس بٹھا لیتا، اور میں انفیکٹ اس کو اپنے گود میں بٹھا لیا کرتا تھا۔ تو گزرنے والے لوگ بھی یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایک باپ بیٹی کا پیار ہے، اور پھر اس کو میں نے تھوڑا بہت چھونا بھی شروع کر دیا، اسی طریقے سے گود میں بٹھانے لگا، چھونا بھی شروع کر دیا۔ وہ 14 برس کی جوان تھی، لیکن ابھی وہ اس قدر سمجھدار نہیں تھی کہ وہ میری ان حرکات کو نوٹ کر سکتی یا میری ان باتوں کو کوئی مطلب دے سکتی، لیکن میں ان باتوں کو اب گہرا مطلب دینے لگا تھا۔ تھوڑی سی عرصہ اور گزر گیا، اور میں اب اس انتظار میں تھا کہ یہ عرصہ گزر ہی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ میری بیوی ابھی میرے لیے بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ بیوی کے ہوتے میں افشاں کو، ارم کو یا سائرہ کو ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا، اور پھر آخر کار میری یہ مراد بھی پوری ہوئی، اور وقت آ گیا کہ میری سوتیلی ماں یا میری بیوی جو ہے وہ ایک شدید قسم کے دل کے دورے میں مبتلا ہو کے دنیا سے چل بسی۔ شوگر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا، بلڈ پریشر کے مسائل ہو گئے تھے، تو ایک دل کا دورہ اس کی جان لے گیا۔ اس کے بعد اب میں آزاد ہو چکا تھا، مکمل طور پر آزاد۔ پھر میں نے اپنی روٹین وہی پکڑ لی۔ کچھ تو میں افشاں کو ہاتھ لگا چکا تھا، اب وہ 15 برس کی تھی اور میرے ہاتھوں کو اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی۔ میں کہاں باز آنے والا تھا، میرے اندر کا حیوان نہ مرنا تھا نہ مرا تھا۔ پھر یہ شرارتیں زیادہ گہری ہوتی چلی گئیں، اور ان شرارتوں کا پھر انجام وہی ہوا۔ کل جب میرے پاس میرے بستر میں میری سوتیلی ماں زبیدہ ہوا کرتی تھی، اب اس بستر میں کیا کہوں کہ افشاں میری بہن تھی یا میری بیٹی تھی، اب اس بستر میں میرے ساتھ وہ ہوا کرتی تھی۔ اب سارا چک پھر سے وہی چل نکلا تھا، میں اسے اچھی طریقے سے استعمال کر رہا تھا اور وہ استعمال ہو رہی تھی۔ اب میری نظر ارم اور سائرہ پر بھی تھی کہ وہ جلد بڑی ہو جائیں، جوان ہو جائیں، یا اس قابل ہو جائیں کہ میری باتوں کو، میری شرارتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے لگے۔ میری سوتیلی ماں میرے لیے پتہ نہیں میرے بہن بھائیوں کی شکل میں میرے پیچھے یہ سب چھوڑ گئی تھی، یا پھر یہ واقعی میرے بچے تھے۔ میں سب کچھ بھول چکا تھا، میں ہوس میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ مجھے کوئی بھی رشتہ، کوئی بھی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اسی طریقے سے سب کی باری آئی، ارم بھی میرے پاس آ گئی، سائرہ بھی میرے پاس آ گئی، لیکن ایک چیز کو میں فراموش کر بیٹھا تھا
کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، اب اس کا کیا ہوگا، اس کے لیے میں پریشان تھا۔